مطلب وہ سمجھاتے شاہین بازی کی طرح. اور مطلب جو نہیں سمجھ میں آیا نا تو وہ اس سے وہ فوکس کرتے. اور کوشچن آنسر جو ہوتا ہے نا اس میں اور اچھا لگتا ہے کہ وہ ہم سے پھر کوشچن کرتے کہ آپ نے کیا پڑھا آج کی کلاس میں, کیا سبق سیکھا ہے, اس سے نہیں کیا. ہاں جی ہاں جی. تو پھر ایک شوق بڑھتا ہے مطلب پڑھنے کا, سیکھنے کا. اور ساتھ میں سب لوگ مائک آن کر کے پڑھتے نا تو یہ ماحول بہت اچھا لگتا ہے. اچھا جی. وہ ایک آدھا گھنٹہ ہے نا, ایسے لگتا ہے بس ہم ان کے اس میں کھو جاتے ہیں. ایسے لگتا ہم آف لائن اٹینڈ کر رہے سب مل کے, ماشاء کی اللہ باتیں سیکھ رہے, ایسا لگتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسا. اچھا جی. اور چھوٹے بچوں کی آواز سن کے نا بہت اچھا لگتا ہے. ہاں بولتے جی. ہیں نا چھوٹے بچے, وہ بہت اچھا لگتا ہے سننے کے لیے. اچھا اچھا. پیچنیٹی نہیں کرتے چھوٹے بڑے, ایسے نہیں ہوتی ہے بشاپ. ہاں یہ بات ہے. اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں تو بہت ایکسائٹیڈ رہتی ہوں سنڈے کے دن. اور کیسی ہیں بشراتی آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں الحمدللہ, آپ بتائیں آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ ہم بھی اچھے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ کے فیڈ بیک کے لیے, آپ نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا. جزاک اللہ. چلیے پھر ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اب, ٹھیک ہے؟ جی جی میں بھی الحمدللہ اچھی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اے اللہ, میں آپ سے نفع دینے والے علم, پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ سب مائک کے پیچھے دعا پڑھ رہے ہوں گے. آمین شما آمین. آپ نے بولے گی نا تب کوئی نہیں کرتے ہیں. جی جب آپ بولو گے نا مائک آن کرنے تبھی سب کرتے ہیں. جی جی, بٹ اب ماشاءاللہ سے اب بہت ساری سسٹرز ایڈ ہو گئی ہیں نا گروپ میں, تو سب کہنے لگ جائیں گی تو بہت زیادہ شور ہوتا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ مائک کے پیچھے ہی کہیں, مائک کو آن کرے بنا. جی ٹھیک ہے بالکل. جی چلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ہم نے پچھلے کلاس میں الحمدللہ قوم کو دین و ایمان کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیا وہ پڑھا تھا. اور آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے معراج کا سفر. تو چلیے اب شروع کرتے ہیں ہم. اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور آسمانوں کی راتوں رات سیر کروائی, جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں. قرآن شریف میں آپ پڑھو گے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1, جس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات ادب والی مسجد یعنی مسجد
حرم خانہ کعبہ، مسجد حرم سے مسجد اقصی ہے نا، مسجد حرم سے کہاں؟ مسجد اقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہے کہ دکھا دے اس کو اپنی قدرت کے نمونے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ اپنے نبی کو قدرت کے نمونے دکھائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں بلایا؟ مسجد اقصی۔ بے شک وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ ترجمہ تھی کس کی؟ سورہ بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 1۔ ایک رات جب کہ آپ سو رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آبی زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ پھر آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا۔ براق کے معنی ہے براق ایک گھوڑا، ٹھیک ہے، گھوڑے کی شکل میں اور جس میں پر لگے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگزامپل کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ براق کیسا دکھتا ہوگا، بٹ ہم انسانی ذہن اتنے دور تک ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ براق اصل میں کیسا دکھتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگزامپل کے طور پر ایسے ہی بتایا جاتا ہے کہ ایسا دکھتا ہوگا، ہے نا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی، راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک پڑتا تھا، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک براق کا ایک قدم پڑتا تھا، بتائیں، ہے نا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا جہاں مسجد اقصی میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی، ہے نا۔ آپ نے سب کو نماز پڑھایا، اس کے بعد پھر سب سے ملاقات بھی ہوئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد ایک دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلایا گیا۔ ایک کے بعد ہر آسمان پر ایک کے بعد ایک پیغمبر سے آپ کی ملاقات ہوتی گئی اور اس کے بعد پھر آپ سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے۔ سورہ النجم آیت نمبر 13 and 14، جس کا ترجمہ ہے جس نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ایک بہت بہت بڑی درخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس درخت کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جیسے بتایا جاتا ہے کہ ایلیفینٹ کے جیسے ایئر کان ہوتے ہیں نا، کتنی بڑی بڑی ہوتی ہے، تو اس کے لیوس اتنے بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگ ایسے ہی اگزامپل کے طور پر بتاتے ہیں کیونکہ ہماری ذہن اتنے دور تک سوچ نہیں سکتی نا، تو جب تک ہم اگزامپل نہیں دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اس سے اگزامپل کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہے، لیکن کیسا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو کیا ہے؟ جس نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری بار دیکھا، مطلب پہلی بار تو دنیا میں دیکھا اور دوسری بار کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ہے نا۔ ان کے اصل جیسے وہ دکھتے تھے، ہے نا۔ جبرائیل علیہ السلام کی کتنی پر ہیں؟ 600 پر ہے ان کے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ ہمارے پیاری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام ایک جگہ پر آ کر رک گئے
ساتھ نہیں چلنے لگے تو ہمارے نبی نے کیا کہا کہ ایسا ہوتا ہے کیا کہ کوئی دوست اچانک سے مطلب چھوڑ دے، ساتھ نہ چلے، ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا، ہے نا؟ اگر میں اس سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں تو نور سے میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے، ہے نا؟ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ ختم ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچ گئے؟ عرش عظیم تک پہنچ گئے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے دیے گئے ہیں نا، وہاں پر ان کو تحفے دیے گئے، وہ یہ ہیں۔ تو وہ تحفے کیا تھی؟ اب ہم وہ پڑھیں گے۔ 5 نمازیں فرض کی گئی۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، جس میں سے کہ بہت پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی اگنور کرتے جیسے پتہ نہیں کتنی کامن چیز ہے وہ۔ ایسے ہم مسلمان 5 وقت کی نماز کو اگنور کرنے لگ گئے ہیں آج کل۔ تو 5 وقت کی نماز دی گئی۔ پہلے دی گئی کتنے وقت کی نماز بتائیں آپ میں سے؟ پہلے کتنی نماز دی گئی تھی؟ 40 وقت کی۔ جی بہت اچھے، 50 وقت کی نماز دی گئی۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، ہے نا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا۔ تو ایسے کرتے کرتے انہوں نے کتنے بار آنا جانا کیا؟ 9 مرتبہ، ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے کہ نہیں اتنا بھی نہیں، اور کم، ایسے کرتے کرتے پھر 5 وقت کی نماز ہوئی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے یہ کہا نا کہ نہیں 5 وقت کی بھی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، تو اور کم کروا لیجیے۔ تو پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نہیں اب تو مجھے شرم آتی ہے جانے میں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا کم کر دیا، اور اگر پھر بھی ابھی میں 5 وقت کے نماز ملنے کے بعد بھی پھر سے جاؤں تو مجھے شرم آتی ہے جانے میں۔ اس کے بعد پھر وہ نہیں گئے، اور یہ 50 سے 5 وقت کی نماز جو ہمارے لیے ہمیں ملی ہے ایز اے گفٹ، وہ بھی ہم نہیں پڑھتے۔ ذرا سا کچھ نہیں ہو جاتا کہ بس ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر تو شرم آنی چاہیے۔ اور پہلا تو یہ تھا کہ 5 وقت کی فرض نماز دی گئی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا، یعنی آمن الرسول دیا گیا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، ہے نا؟ اگر کوئی مسلمان، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی شرک نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ہمیں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، ہے نا؟ چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ آج کل کرتے ہیں نا لوگ، مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر مانگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے، جو بھی ہے، بٹ جو بھی یہ سب غلط ہے، ہمیں یہ سب نہیں کرنا، ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مانگتے ہیں، تو پھر ہم کیوں کسی اور کے پاس جائیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر ہم کیوں کسی کے پاس جائیں، ہے نا؟ اگر ہم اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر، جو کہ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو چھوڑ کر اگر کسی اور کے پاس جا کر چیزیں مانگنے لگ جائیں، ان کے پاس جا کر سجدہ کرنے لگ جائے، تو ہمارے پیرنٹس کو کتنا برا لگے گا، ہے نا؟ کہ ہم پیرنٹس تو ہمیں ان کے، لیکن یہ
سارا چیز کسی اور سے مانگتے ہیں، کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی چیزیں کسی اور سے مانگنے لگ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کتنا برا لگے گا، ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھا یہ ہے اور یہ وعدہ ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کرنے نہ پائے، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے، بس سوچتا ہے، کرتا بھی نہیں ہے، بس سوچتا ہے کہ کچھ نیکی کا کام کرنا ہے نا، نیکی کا ارادہ کرنے کا بس سوچتا ہے بٹ کرتا نہیں ہے، بس سوچا ہے ابھی، اور کرنے نہ پائے تو اس کو ایک نیکی لکھ دی گئی، ہے نا، اس نے بس سوچا اور اس کو ایک نیکی لکھ دی گئی، اور اگر اس کو کر لیا تو کم سے کم 10 حصے کر کے لکھے جائیں گے۔ بتائیں، اگر سوچا تو بس ایک، اور اگر اس کو کر لیا، اس نیکی کو کر لیا تو پھر 10 حصے کر کے لکھے جائیں گے۔ اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے، یعنی کچھ برا کام کرنا چاہے، کچھ برا کام کرنے کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے، کچھ برا کام کرنے کا بس ارادہ کرے نہیں، بس سوچے کہ ہاں یہ برا کام کرنا ہے، کرنے جا رہا ہوں، ایسا ہی بس سوچے اور اسے کرے نا، تو وہ بالکل نہ لکھی جائے گی۔ اس نے برا کام کرنے کا سوچا تھا بٹ اسے کیا نہیں تھا تو وہ لکھی نہیں جائے گی، اور اگر اس کو کر لے تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔ بتائیں، بدی کتنی لکھی گئی؟ ایک لکھی گئی، اور جب نیکی کیا تو کتنی لکھی گئی؟ کم سے کم 10 حصے کر کے لکھے جائیں گے، ہے نا۔ یہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اس کے لیے ہم امت کے لیے، اور ہم امت کیا کر رہے ہیں؟ 5 وقت کی تو نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، جو کہ فرض ہے، ہم مسلمانوں کے اوپر جو کہ فرض ہے وہ تو ہم سے نہیں ہو رہا۔ تو الحمدللہ ہم نے معراج کا سفر پڑھ لیا، اور جو نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارا ہوگا ہجرت، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ سنڈے ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارا ٹاپک ہجرت کا ہوگا۔ چلے اب کوشچن کا ٹائم ہے، آپ سب ریڈی ہو آنسر کرنے کے لیے؟ سب کو آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب ریڈی ہو آنسر کے لیے؟ جی اپی۔ جی چلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کہاں سے لے گئے تھے؟ مسجد حرم سے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ہے نا، جو لے گیا راتوں رات ادب والی مسجد، یعنی مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کی کتنے پر ہیں؟ 600۔ بہت اچھے، 600 پر ہیں جی، اور ان کی پر جو ہے نا جب وہ پھیلاتے ہیں تو اتنی بڑی ہے کہ مشرق سے مغرب اور اوپر سے نیچے پوری پھیل جاتی ہے نا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا ان کو ایسے پر پھیلائے ہوئے، تو کچھ روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے بس 2 پر ہی پھیلایا تھا تو اتنا بڑا تھا، اور اگر پورا کا پورا وہ 600 پر پھیلاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ جبرائیل علیہ السلام کس مقام تک آ کر رک گئے تھے؟ مطلب اس سے آگے وہ نہیں جا رہے تھے۔ سدرۃ المنتہا۔ جی بہت اچھے، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟
ایک درخت ہے. بہت اچھے. اور اس کے لیوز کیسے ہیں؟ ایلیفینٹ کے ایئر کی طرح. بہت اچھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ کیا کیا دیا گیا؟ 5 وقت کی 5 نمازیں آتی. نماز سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیت جی. اور لاسٹ میں جو شخص شرک نہیں کرتا اس کے گناہ کو ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے. جی. اور چوتھا ایک نیکی کا ابھی سوچیں گے تو اس کا 10 کر لیں گے تو اس کا 10 ملٹیپل ملے گا، اور اگر گناہ کریں گے تو اس کا کر لیں گے بھی تو بھی 1 گناہ لکھا جائے گا. جی. بہت اچھے. ماشاء اللہ آپ سب نے آج آنسر کیا. ایسے ہی آنسر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور ایک کوشچن نہیں پوچھا آپ نے چھوٹی اپنی. یہ چھوٹا سا ہی تھا نا. یہ میرا آج کا سفر بچوں کی براق براق. ان کی اچھا جی. سواری کا نام کیا تھا؟ جی جی بتائیں. اچھا چلیے وہ نہیں بتائیں، یہ بتائیں کہ براق کیسا دکھتا تھا؟ وائٹ کلر میں. جی وائٹ کلر میں، اور اس کے پر لگے تھے نا. اور وہ کیسے چلتا تھا؟ مطلب کتنا چل سکتا تھا وہ؟ جہاں تک انسانی نظر، مطلب ہم لوگ جہاں تک دیکھ سکتے ہیں نا، اس کا 1 قدم ہوتا تھا وہ، ہے نا. جہاں تک ہم سب بس دیکھ سکتے ہیں وہاں تک اس کا 1 قدم پڑتا تھا. چلے بہت اچھی رہی آج کی کلاس. اذان بھی ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.